السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ العنکبوت 20 جز کا آخری رکوع آیت نمبر 38 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ پہلے دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير، ربنا تقبل منا۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدقهم عن السبيل وكانوا مستبصرين۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت، ہم پچھلے آیات کی طرف جائیں گے۔ 3 قوموں کا پچھلی دفعہ بتایا تھا۔ پچھلی آیت کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ آیت نمبر 36 کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مدین والوں کا ذکر ہے۔ مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا تو ان کے قوم نے کیا کیا، پھر ان کے اوپر عذاب آیا۔ اسی طریقے سے ایک قوم تھی شروع میں حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد، ان کو کافی عرصے کے بعد آئی تھی، قوم عاد، جن کے اوپر ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ تو جب ان کی قوم نے نہیں مانا تو ان کو کیسے پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے، ان کے اوپر رجفہ یعنی زلزلہ، کذبہ رجفہ یعنی زلزلہ۔ اور پھر دوسرے جو تھے، جو سمود جو تھے، آدم اور سمود، تو سمود جو تھے صالح علیہ السلام، تو ان کی طرف بھی ایسی تھا کہ ان کے اوپر ایک چیخ کی وجہ سے وہ لوگ ان کو پکڑ لیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہاں پر اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور وہ فرعون، حامان، اور وہ فرعون والے اور حامان والے جو تھے، یہ تو پانی میں غرق کر دیے گئے تھے، ان کو غرق کر دیا تھا۔ اور ان کو اس طریقے سے لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوری قوم کو اوپر لے کے گئے تھے۔ پہلا آسمان جو دنیاوی آسمان ہے وہاں تک اوپر لے کے گئے کہ ایون کہ وہ جو پہلے آسمان والے جو ہیں انہوں نے ان کے جانوروں کی آوازیں سنی تھی اور پھر وہاں سے لا کے ان کو پٹخ ڈالا تھا۔ تو کتنی یعنی ان کے اوپر یہ ساری جو قوموں نے کبھی بھی اگر کہنا نہیں مانا، اللہ کا حکم نہیں مانا، تو پھر اپنے انبیاء کا کہنا نہیں مانا، تو ان کے اوپر عذاب آیا تھا یہاں پر۔ تو یہاں پر 38 میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے عاد تھے، قوم عاد گزری ہے، کئی دفعہ ہم لوگوں نے اس کا قصہ پڑھا ہے کہ قوم عاد تھی وہ کیا کرتی تھی، اور قوم سمود جو تھی وہ کس چیزوں قوم سمود کا جب کبھی بھی ہم تذکرہ کریں گے تو صالح علیہ السلام اور اونٹنی کا یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اونٹنی بچے انہوں نے وہ مانگا تھا، ایک میریکل مانگا تھا، اور جب میریکل دے دیا گیا، دکھا دیا گیا، اور پھر بھی انہوں نے کہنا نہیں مانا، تو پھر ان کے پر عذاب نے ان کو آ کے پکڑ لیا تھا۔ تو قوم عاد اور قوم سمود کی بات ہو رہی ہے کہ وہ آدم و سمودا، اور عاد اور سمود وقت تبینا۔ تو بیجن کس کو کہتے ہیں؟ بیجن، اس کو ایک سیکنڈ ہم اسے کھول دیتے ہیں کہ بیجن کہ واضح کر دینا، کھلم کھلا، اور یہ تحقیق، اس کا مطلب تحقیق یعنی سرٹنلی، تو واضح ہو گئے لکم تمہارے لیے، من مساکنہم، مساکن مسکن کا جمع کی جمع ہے، مسکن گھر، ہم ان کے، یعنی
تمہارا وہاں سے گزر بسر ہوتا ہے جب کبھی بھی تم لوگ یمن جاتے ہو یا تم لوگ شام وغیرہ کی طرف تجارت کی غرض سے آنا جانا رہتا ہے، تو تم لوگوں کو یہ سب ان کے گھر وغیرہ جو ہیں، یہ سب جو قومیں ہیں یہ گزر چکی ہیں، بہت زمانہ گزرا ان کو، مگر ان کے آثار تھے، تو یہ ان کے جو مساکن جو تھے وہ ان کے وہ تمہارے پر واضح ہیں، یعنی تم دیکھتے رہتے ہو ان کو۔ چل ایک وقت تھا، اس وقت ان کو نظر آتے تھے یہ سب۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، کیا وجہ کیا ہے کہ دیکھو جو انہوں نے جو کہنا نہیں مانا، اپنے نبی کی تکذیب کی، تو کیا حشر ہوا دیکھو۔ تو اب اگر یہ در پردہ بتایا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو کہ اگر تم نے اگر ایسی حرکت کری تو پھر دیکھو تمہارا کیا حشر ہوتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور مزین کر دی ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال کو، فصدہم، پس کیا کیا انہوں نے، اس نے کیا کیا، صدا، صد کہتے ہیں کہ بالکل یعنی سٹاپ کر دینے کو، روک دینے کو، صدا ہم، ان کے لیے، ہم کی ضمیر جا رہی ہے مشرکین مکہ کی طرف، کہ فصدہ، پس ان کے لیے روک دیا۔ خیر یہاں پر تو فصدقہم، یہاں پر تو ان کے لیے ہے، آج سمود وغیرہ کے لیے ہے، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیطان نے کیا کیا تھا، یعنی ان لوگوں کے لیے وہ لوگ کیوں نہیں لے کر آئے تھے، ایمان نہیں لے کر آئے تھے، اس کی کیا وجہ تھی کہ شیطان نے ان کی اعمال جو تھے نا وہ مزین کر دیے تھے، دنیا کو مزین کر دیا تھا، بڑا خوبصورت بنا دیا تھا، تو وہ دنیا ہی کے ہو گئے، اور ان کے جو اعمال تھے وہ انہوں نے کیا کیا کہ شیطان نے کیا کیا کہ روک دیا ان کو، سیدھے رستے سے روک دیا۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور مستبصرین جو ہے یہاں پر یعنی کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ بھئی ہم بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ہم صحیح بات کر رہے ہیں، بڑے عقل مند ہیں، بالکل سوچ سمجھ کے ہم بات کر رہے ہیں، ہمیں زیادہ پتہ ہے۔ تو یہ والی بات ہو گئی، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات، آگے چلتے ہیں۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اچھا قارون کا جب بھی ذکر آئے گا تو فرعون کا اور حامان تینوں ساتھ ہی آئیں گے۔ کیوں؟ فرعون کا وزیر، حامان جو تھا فرعون کا وزیر تھا، اور قارون مانا کہ بنی اسرائیل کا تھا، مگر ایک طرح سے وہ یعنی کالی بھیڑیں جسے کہتے ہیں نا، کہ بنی اسرائیلیوں کے اندر تو تھا مگر اس کے باوجود وہ فرعون اور حامان کے ساتھ نہ وہ رکھتا تھا، اپنی دوستی رکھتا تھا، اور ان دونوں نے اس کو بہت کچھ دے رکھا تھا اپنے پاس سے، یعنی ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ اس کی خزانوں کی چابیاں اس قدر تھیں کہ ایک طاقتور جماعت جو ہے وہ بھی اس کو اٹھانے سے قاصر تھی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور البتہ تحقیق، جاءہم، آئے ان کے پاس، موسیٰ علیہ السلام آئے، بالبینات، کیا لے کر، کھلی نشانیاں لے کر آئے، تو انہوں نے کیا کیا، یعنی کس نے، ایک دو تین سب نے کیا کیا، فَاسْتَكْبَرُوا، کبر، غرور کیا، فَاسْتَكْبَرُوا، پس انہوں نے غرور کیا، فی الارض، زمین میں، وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ ایسے نہیں تھے، یعنی انہوں نے اپنے یہ روش تو اختیار کر لی کہ وہ ہو گئے، کیا کہتے ہیں، تکبر کرنے والے تو خیر ہو گئے، لیکن وہ بچ کے کہاں جا سکتے تھے اللہ تعالیٰ کی زمین سے، اس کی کائنات سے، اسی کے سب کچھ ہے، تو وہ بچ کے جانے والے کہاں تھے۔ انہوں نے اپنی سی انہوں نے تگ و دو تو کر ڈالی، کہ جسے کہتے ہیں نا، عنکبوت نام بھی تو دیکھیں اس کا یہی ہے نا، کہ ان لوگوں نے اپنی چالیں چل ڈالی کہ ایسے کر لیں گے، یہ کر لیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سب کو، بچوں کو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ختم کر دیں گے، تو پھر کوئی ہماری یہ نا تختہ الٹنے والا نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور وہ کر کے ہوتا ہے، جو اس کی خواہش ہے، جو اس کی منشا ہے، جو اس کی چاہت ہے، وہ ہو کے رہتی ہے، بلا کسی اس کے لیے سبب کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ تو انہوں نے تکبر کیا زمین میں، لیکن وہ بچ کر کہاں جا سکتے تھے، وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ بچ کر بھاگ نکلنے والے نہ تھے، یعنی کہ ان کو وہ اس سے بھاگ نہیں سکتے تھے۔ فَكُلًّا، واپس، کلن، سب کے سب، اخذنا، ہم نے پکڑ لیا، بِذَنبِهِ، ان کی، بِذَنبِهِ، ان کی گناہوں ہی، ان کے بھی ساتھ، ذنب کہتے ہیں گناہ، ان کے گناہوں کے ساتھ، ان کی جو شرارتیں ہیں ان کے سب کے ساتھ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ہم نے ان سب کو ہم نے پکڑ لیا ان کے گناہوں کے ساتھ، گناہوں کی وجہ سے، in other words، فَمِنْهُمْ، پس وہ، فَمِنْهُمْ، پس کیا ہوا کہ ان لوگوں نے
तो उनमें से क्या हुआ, मन अरसलना, कि जिसको हमने, जिसकी तरफ हमने भेजा था, अरसलना भेजा हमने, अलैहि उसके ऊपर, हासिबा। तो अब उनमें से क्या हुआ, ये बताया जा रहा है कि उनकी अ, उन्हें पकड़ने का अंदाज क्या था, क्या किस तरीके से उनके ऊपर अजाब आया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बाज तो ऐसे थे कि उनके ऊपर पत्थरों की बारिश हुई है, पत्थरों की बारिश हुई है। और बाज ऐसे थे वह मिनहुम, और उनमें से मन अखज़तहु, जिनको हमने पकड़ लिया, उनमें से ऐसे भी थे जिनको हमने सहा, सहा चिंगाड़, सिंघाड़ से पकड़ लिया। और मिनहुम, और उन्हीं में से कुछ ऐसे भी थे कि मन जिसके ऊपर खसफना बिहिल अर्द, कि हमने जमीन में धंसा दिया, उनको जमीन में धंसा दिया। और वमिनहुम मन अगरकना, और उनमें से ऐसे थे मन अगरकना, कि जिनको कि हमने हमने उनको गर्क कर दिया। वमा कान अल्लाहु, और नहीं था अल्लाह रब्बुल इज्जत, ली 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 यज़लिमुहुम, लियज़लिमु लियज़लिमहुम, कि इनके ऊपर वो, कि अल्लाह ताला उनके ऊपर जुल्म करते। वलकिन, और लेकिन, कानू थे वो, अनफुसहुम अपने ही ऊपर, यज़लिमून वो अपने ही ऊपर जुल्म करने वाले थे। कि बताने का मकसद ये है कि इन सब लोगों को उनकी करतूतों की वजह से, उनकी ज़म्ब की वजह से उनको जो अजाब दिया, तो कोई ये ना समझे कि ये इनके ऊपर जुल्म किया गया है, बल्कि ये अल्लाह का जुल्म नहीं, बल्कि ये अल्लाह का इंसाफ है। तो अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये जुल्म नहीं, बल्कि ये उसका इंसाफ है, क्योंकि ज़मीन जो है वो बुरे लोगों से पाक हो जाती है, और जो नेक लोग होते हैं, सालिहीन होते हैं, उनको वो ज़मीन के ऊपर जब रहते हैं, तो अगर ज़मीन के ऊपर बाज़ जैसे लोग हैं, इबादत करने वाले हैं अल्लाह ताला के, यानी सालिहीन हैं, मोमिनीन हैं। अब अगर ज़मीन के ऊपर और वो जो दूसरे किस्म के लोग हैं, जैसे फ़िरौन हामान टाइप के लोग हैं, अगर अगर वो लोग हैं, तो वो जो नेक लोग हैं उनका उनका रहना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो अपनी तरफ जो कहना मानने वाले हैं, तो उनका साथ देते हैं, और उन लोगों को, उनकी जो है वो हमेशा उनकी यानी वो लोग जो है वो ज़मीन से ख़त्म कर दिए जाते हैं, यानी उनको अजाब मिल जाता है, अजाब आ जाता है उनके ऊपर। तो कोई गर्क कर दिया गया, किसी के ऊपर कोई चीख से ख़त्म हो गए, और कुछ जो थे वो उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए। आयत नंबर 41 में देखिए वर्ड आता है अनकबूत का, मसलुल लजीन तखज़ु मिन दूनिल्लाहि, मिसाल उन लोगों की, इत्तखज़ु जिन्होंने कि बना लिया, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह को छोड़कर, क्या बना लिया, औलिया, औलिया वली की जमा, दोस्त, जिगरी दोस्त को कहते हैं, औलिया वली जो है ना, जिगरी दोस्त को कहते हैं। का मसलिल अनकबूत, मानिंद है, मिसाल है उनकी ऐसे ही, जैसे कि मकड़ी का जाला, अनकबूत मकड़ी का जाला। तो मतलब ये है कि जो लोग दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को छोड़कर वो दूसरी चीज़ों के ऊपर वो भरोसा करते हैं, एतमाद करते हैं, वो ऐसे ही हैं कि बिल्कुल वक्त के ऊपर जब वक्त आएगा तो वो बिल्कुल आ, हट जाएंगे, और कहना, और वो साथ नहीं देंगे। वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक मकड़ी का जाला। मकड़ी का जाला किस तरीके से होता है, बताया जा रहा है कि इत्तखज़त, के बना लिया है, जैसे कि वो बना लेती है बैता, यानी कि जो बैतन एक एक घर को कहते हैं, कि मकड़ी जो है, जैसे वो के घर बना लेती है, तो उसका घर कैसा होता है, व इन्ना और बेशक, औहना, औहन ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है, बहुत कमजोर, निहायत कमजोर है, अलबुयूती, बुयूत जो मकड़ी के जो घर हैं वो बहुत ही कमजोर होते हैं। लबैतुल अनकबूत, अनकबूत यानी कि मकड़ी के जाले जो है, मकड़ी के जो घर हैं, वो तमाम घरों में सबसे ज्यादा जो कमजोर घर है वो मकड़ी का घर होता है। लौकानु या आलमून, काश वो जानते होते।
لیکن مکڑیاں بھی دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ جو زمین کے اوپر ہی رہتی ہے، اور دوسری مکڑی جو ہے وہ جو بڑے بڑے جالے بناتی ہے۔ تو اور مکڑی کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ جہاں کہیں اپنے گھروں کو مکڑی کے جالے مت بناؤ، اپنے گھروں کے اندر مکڑی کے جالے نہ بناؤ، بلکہ اس کی صفائی کرتے رہو، اور تاکہ لگے کہ انسان رہتے ہیں وہاں پر، اور صفائی ستھرائی کا اس میں پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھی صفائی ہے، ستھرائی ہے، یہ نہیں کہ اس کو آپ بنا رہے ہیں وہاں پر مکڑی کے جالے تنے جا رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم وہ جانتا ہے ما یدعون ما جس کو یدعون وہ پکارتے ہیں، یا وہ ہاں دعا سے یہی رہے گا، یدعون جس کو کہ وہ پکارتے ہیں، من دون ہی اس کو چھوڑ کر، من شیء کچھ کسی بھی چیز کو جو اللہ رب العزت خوب جانتا ہے کہ وہ جس کو بھی پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، وہ جانتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ جو ہے وہ زبردست ہے اور غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت سب کچھ جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے مشرکین شرک کر رہے ہیں اور لوگوں دوسری مخلوق کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے سامنے جھک رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے نہیں پکڑ لیتے کہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کے کی مشیت سے باہر ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ دسترس سے باہر ہے، نہیں، یہ اس کی حکمت ہے، وہ جانتا ہے کہ کب کس کو عذاب دینا ہے، کب کس کو پکڑنا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُوهَا اور یہ جو ساری باتیں جو ہے نا، یہ سب مثالیں ہیں، نَضْرِبُوهَا نون ہم، ہا اس کو، اور ضربا اس کو مثال دینے کو بھی کہتے ہیں، بس بیان کرنے کو بھی کہتے ہیں، اور مارنے کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے آ رہا ہے بیان کرنے کو، للناسی لوگوں کے لیے اس کو ہم بیان کرتے ہیں، کیا چیز؟ یہ ساری باتیں، یعنی یہ جو دل کا جو بتایا نا، یعنی جو بھی مثالیں یہاں پہ دی گئی ہیں ان کے لیے، لیکن اس کو سمجھتا کون ہے؟ وما يعقلها الا العالمون وما اور نہیں، عین قاف لام عقل، ہا اس کو، تو مطلب کیا ہوا کہ یہ اس کو وہی لوگ سمجھتے ہیں۔ عقل سے کیا مراد ہے؟ عقل کس کے پاس ہوتی ہے؟ یعنی سمجھ بھی تو دوسرا اس کا سنونم کیا ہے؟ عقل اور سمجھ ایک ہی بات ہے نا، تو اس کو وہی اچھی طرح سمجھتے ہیں، کون؟ الا العالمون، یعنی اس کو نہیں، یہاں پہ اس کا جب کبھی بھی الا آتا ہے آیت میں، تو اگر ماں آ جائے گا اس سے پہلے تو اس کا ترجمہ ماں کا ہوگا نہیں، تو اور نہیں اس کو سمجھتے سوائے علم رکھنے والوں کے۔ اب عالم کون ہے؟ عالم وہ ہے کہ جس کی ایکشن بھی جو ہے وہ عالموں ہی کی طرح ہو، یہ نہیں کہ وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی اٹھو نماز پڑھنی چاہیے، لیکن جب اذان ہو جائے تو خود بیٹھے گپے لگا رہے ہیں، تو اس کی جو ظاہر اور باطن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، تو ایسا وہ شخص عالم نہیں ہے۔ عالم وہی ہے، عارف وہی ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جس کے ظاہر اور باطن، جس کا another words کہ وہ ایک ہی ہو، اور جو ایک اور بات کہ جو آپ کو مسائل بتا سکے، مسائل کا جو لوگوں میں جو مسائل کچھ کوشچنس ہوتے ہیں ان کو پوچھنے کا، تو وہ اس کا صحیح جواب دے سکے، تو وہ عالم وہی کہلاتا ہے۔ آخری آیت ہے سورت نہیں، آخری آیت ہے یہ 20ویں جز کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ۔ ان فی ذلک لآیات للمؤمنین بے شک فی میں ذالک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ ایمان رکھنے والوں کے لیے یا ایمان والوں کے لیے۔ تو ان تمام چیزوں کے اندر جو ہے ایک اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، فی الحال بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کن کن جو قومیں گزری، جو جب انہوں نے کہنا نہیں مانا اللہ تعالیٰ، اور وہ اس پہ چلے گئے اپنے کلائمیکس کے اوپر ان کی، جب وہ بہت انہوں نے
بہت انتہا کر دی انہوں نے اپنے ظلم کی، تو پھر اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ فرعون کے ساتھ بھی ایسی ہوا، اور جو نمرود تھا ابراہیم علیہ السلام کو جس نے آگ میں ڈالا تھا، اس کے ساتھ بھی ایسی ہوا، حامان کے ساتھ بھی ایسی ہوا، اور یہ جو تھا قارون، قارون کے ساتھ بھی ایسی ہوا، اور بہت ساری قومیں گزری ہیں۔ تو جب کبھی بھی انہوں نے کہنا نہیں مانا، اور قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم مدین، تو کب یہ لوگ اپنے کلائمیکس پہ چلے جاتے ہیں، اپنے ٹاپ پہ چلے جاتے ہیں اپنے ظلم کے اندر، اور پھر جب وہاں ظلم ہو جاتا ہے ان کا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو پھر ان کی سزا دیتے ہیں، ان کو عذاب دیتے ہیں۔ ہمارا 20واں جز ختم ہوتا ہے یہاں پر، ہم آیت نمبر سورۃ العنکبوت تو ابھی بھی چل رہی ہے، آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو آپ کے ساتھ یہ جو ہم نے قرآن یعنی کہ آپ پڑھیے، اتلو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تلاوت سے بنا ہے یہ ورڈ، اتلو کا مطلب تلاوت کیجئے، ماں جو اوہی جو وحی کیا جاتا ہے الیکا آپ کی طرف، من الکتابی قرآن میں سے، کتاب میں سے، واقم الصلاۃ اور قائم کیجئے نماز کو۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے وہ روکتی ہے فحاشی سے اور منکرات سے، منکرات یعنی کہ کوئی بھی جو برے کام ہو اس سے وہ روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور البتہ اللہ کا جو ذکر ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ واللہ، اللہ رب العزت، یعلم، وہ جانتا ہے، ما تصنعون، کہ جو بھی تم صنعت، سواد نون اور عین، صنعت بنانا، کہ جو کچھ بھی تم بناتے ہو اللہ رب العزت اس کو خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ یہاں پر ایک حدیث تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں بہت عزیز ہیں، ایک تو خوشبو، ایک عورت، اور ایک نماز۔ یہ نماز کے لیے آپ نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ۔ تو خوشبو تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جن کا میں یہ سن رہی تھی انہوں نے یعنی تفسیر کی بات ہو رہی ہے تو بتایا کہ عورت جو ہے اس کے بارے میں یعنی اس کا انہیں سمجھ نہیں آیا، تو پھر بتایا کہ عورت جو ہے مجھے بہت پسند ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے، کیونکہ مرد کی جو مردانگی ہے وہ مرد کی مردانگی اسی میں ہوتی ہے کہ وہ یعنی اس کی کہ بھئی عورت اگر ہوتی ہے عورت کی یعنی اس میں یعنی مرد کی مردانگی کے حوالے سے کہ بتانا یہ مقصود ہے کہ میں مکمل مرد ہوں۔ تو نبی کو عیبدار ہونا چاہیے یا بے عیب؟ آف کورس بے عیب ہونا چاہیے، اگر بے عیب ہوگا تبھی تو ان کی امت جو ہوگی وہ ان کی بات کو مانے گی۔ تو یہاں بتانے سے مقصد یہ تھا کہ اگر عورت وہ ہے تو مجھے بھی، میں بھی جیسے مرد ہوتا ہے تو ایک مرد کو عورت کی طرف سے جو ایک انکلینیشن ہوتا ہے، جو ایک جذبہ ہوتا ہے، تو وہ میرے ساتھ بھی ہے۔ کوئی مجھے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بہت ہی جیسے زاہد ہوں، تو میں بس میں نے کیا کہتے ہیں نکاح کر کے میں نے رکھ لیا ہے لیکن اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں بھی مرد ہوں، جیسے کہ مکمل طور پہ انسان کو مرد کے اندر جو مردانگی ہوتی ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ میرے اندر وہ چیز ہے، تو یہ بتانا مقصود ہے۔ اور نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کبھی بھی اگر کوئی ایسی مشکل آن پڑتی تھی آپ فوراً وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، کیونکہ نماز جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی یعنی قربت اس میں ملتی تھی۔ اب اسی حوالے سے نبی کے عیبدار ہونے کے حوالے سے ایک اور بات بھی تھی کہ اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی ان کی قوم نے الزام لگا دیا تھا کہ آپ جو ہیں وہ آپ کے اندر کوئی عیب ہے، آپ کے اندر کوئی جیسے کہ مردانگی نہیں ہے، کوئی ایسا عیب ہے جس کو آپ چھپاتے ہیں، لہٰذا آپ جب نہانے جاتے ہیں تو آپ ہے نا وہ چھپ کے نہاتے ہیں اور کبھی سامنے نہیں آتے، کیونکہ اس زمانے میں وہ جاہلانہ زمانہ جب تھا جہالت کا، تو لوگ عام طور پر مردوں کی بات ہو رہی ہے تو وہ چھپ کر نہاتے نہیں تھے، بلکہ وہ بالکل سب کے سامنے نہاتے تھے اور ان میں شرم نہیں تھی۔ تو اس چیز کو اگر وہ ایسے ہی رہتی تو ظاہر ہے پھر وہ
لوگوں میں چیز ہوتی کہ یہ تو سامنے نہاتے نہیں ہیں، ان میں ضرور کوئی عیب ہے. اللہ رب العزت کو یہ مقصود نہیں تھا، اللہ رب العزت کو یہ منظور نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہی پتھر. اچھا ایک دفعہ یہ نہر کے پاس کہیں جنگل میں جاتے نہانے کے لیے، آپ اپنے کپڑے اتار کے کسی پتھر کے اوپر رکھ کر آپ نہر میں چلے گئے، نہا دھو کر واپس آئے، تو وہ جو اللہ رب العزت جس نے کہ وہ اسی پتھر کو کہ جو کہ بے جان ہے، اسی پتھر کو حکم دیا، اور وہ کپڑے جس پتھر پہ رکھے تھے تو وہ پتھر جو تھا وہ بھاگنے لگا، اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے پیچھے بھاگتے بھاگتے بھاگتے، یعنی آپ کو غصہ بھی آیا کہ ارے بھائی رک جا پتھر رک جا. تو وہ پتھر وہ کہاں پہ لے کر آ گیا کہ جہاں پہ سب لوگ، یعنی شہر کے اندر سب لوگوں کے سامنے، اور آپ نے پھر وہ وہاں رکا، اور پھر آپ نے جلدی سے اپنے کپڑے پہنے. تو لوگوں نے پھر دیکھا کہ ہاں بھائی ان کے اوپر ایسا کوئی ایپ کی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت کو یہ منظور تھا کہ وہ اپنے نبی کا کہ بتانا مقصود تھا کہ کوئی عیب نہیں ہے میرے رسول کو، صرف یہ ایسی بات ہے کہ وہ دیکھو کتنی وہ شرم کرتے ہیں، شرم اور حیا. کیونکہ شرم اور حیا جو ہے وہ انسان کا زیور ہوتا ہے، جس میں شرم نہیں اس میں کچھ نہیں. اور نبی کا تو ظاہر ہے کیوں نہیں، وہ تو مکمل ہوتے ہیں، تو ان میں بھی شرم تھی آف کورس. اچھا آگے چلیں گے. اچھا ایک اور بات، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے وہ روکتی ہے، فحاشی سے روکتی ہے، اور منکرات بری باتوں سے. تو یہ وہ اس نماز کی بات ہو رہی ہے جو مکمل نماز ہوتی ہے، کہ ایسی نماز جس کے اندر آپ جب کھڑے ہوں تو آپ کا ذہن، آپ کی تلاوت، آپ کو تلاوت پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہو، آپ کی سجود، آپ کے رکوع، آپ کے تمام جو بھی آپ ارکان ادا کرتے ہیں وہ ہوں، اور اس کے آپ بھولیں بھی نہیں. تو اور آپ واقعی آپ بالکل خضوع اور خشوع کے ساتھ آپ کی باڈی بھی ہو اور آپ کی ذہن بھی ہو، ہر طریقے سے ہو، تو وہ بے شک وہ نماز جو ہے وہ فحاشی سے روکتی ہے. آپ دیکھ لیں اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کسی کوئی ایسی بات ہو جائے کہ جھوٹ بولنے والی بات ہو جائے، آپ کا ضمیر آپ کو ضرور کہے گا کہ یہ تو بھائی یہ تو جھوٹ بات ہے، یہ کیسے میں ادا کر دوں، یہ تو جھوٹ ہے. چاہے ہلکی سی بات ہی کیوں نہ ہو، جھوٹ کی بات ہو، لیکن آپ کا دل نہیں مانے گا جھوٹ کی بات کہنے کو، اس لیے کہ آپ کا دل آپ کو بتائے گا، آپ کا ضمیر آپ کو بتائے گا کہ یہ غلط بات ہے، یہ فحاشی ہے، یہ منکرات ہے، یہ بری بات ہے، یہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو بے شک اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک نماز جو ہے وہ روکتی ہے، آپ کو فحاشی سے روکتی ہے اور بری باتوں سے روکتی ہے. وہ ایون کہ وہ جھوٹ جیسی چیز، جھوٹ ہم اس کو چھوٹا بھی نہ سمجھیں، جھوٹ جو ہے وہ ایکچولی دیکھا جائے تو برائیوں کی جڑ ہے. کیونکہ اس سے یاد آتی ہے کہ ایک خاتون آئی، خاتون نہیں ایک صحابی آئے، کوئی شخص آیا، انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کچھ وصیت کیجئے، کچھ بتائیے. تو آپ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بس تم جھوٹ نہ بولا کرو. کیونکہ اس شخص نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سارے کام کرتا ہوں، میں چوری بھی کرتا ہوں، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، میں زنا بھی کرتا ہوں، میں سارے کام کرتا ہوں. تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بس تم جھوٹ نہیں بولنا، میرے پاس آنا مگر بس یاد کرو. تو اب غرض یہ کہ اس نے جب شراب پینے کا وقت آیا تو اس نے کہا نہیں پھر میں جھوٹ بولوں گا، اگر جب میں جاؤں گا. تو اس طرح بہت سارے کام جو گندے کام تھے وہ کرنے کے لیے بیٹھا، لیکن جب اس کو خیال آیا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے تو لہٰذا اس نے ایک ایک کر کے سارے کاموں کو چھوڑ دیا. تو جھوٹ جو ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہے، کہ اگر آپ وہیں سے جھوٹ سے ہی برائیاں شروع ہوتی ہیں. خیر ہم اس کو آگے جائیں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ذکر جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اور اللہ ہی کا ذکر ہے. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آگے چلیں گے، آیت نمبر 46 دیکھتے ہیں. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ. اچھا یہ بھی اس آیت نمبر 46 میں بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم کرسچن سے، یہودیوں سے، کسی سے جب ہم اپنے اظہار خیالات کرتے ہیں، بتاتے ہیں، ان سے آرگیو کرتے ہیں دین کے نام کے اوپر، تو بات کس طرح سے کرنی چاہیے. ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے کہ ہم لوگ جو یعنی مختلف باتیں ہیں، ڈفرینسز ہیں، ان کے اوپر ہم پہلے توجہ دیتے ہیں. جو ڈفرینسز ہے کہ بھئی تم یہ کرتے ہو،
हम तो पोर्क नहीं खाते, तुम पोर्क खाते हो, हम तो शराब नहीं पीते, तुम तो शराब पीते हो, और जो भी जो डिफरेंसेस है हम लोग सबसे पहले वहां पर अटैक करते हैं। हालांकि होना ही कैसे चाहिए, इस आयत नंबर 46 में देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया, और तुम नहीं, वला तुजादिलू, तुजादिलू जदला, जीम दाल ला, जदल कहते हैं झगड़े करने को, जिसमें अच्छा, वहां पर ये तुजादिलू जो है, ये जदल की बात वहां पर भी आई है, हज के अंदर भी, कि हज में जब हम जाएं, हज के ऊपर जाएं तो हमें हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो उससे मुराद ये नहीं है कि कोई तीर कमान हो या ये बंदूक वगैरह नहीं, बल्कि जुबान से भी कोई हर्टफुल बात नहीं करना है, बल्कि झिकझिक भी नहीं करनी है, आर्ग्यू भी नहीं करना है। इन बातों का ख्याल रखना है, जिदाल के जब हम हज पर जाते हैं तो वहाँ हमें जिदाल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ वही यानी बात मैंने सोचा वहाँ का वाली बात भी बता दूं। तो वला तुजादिलू, और नहीं तुम झगड़ा मत करो, किससे, अहले किताब जो है उनसे तुम झगड़ा मत करो, यानी जब तुम उनसे आर्ग्यू करो तो वो किस तरीके से करो ये बताया गया है, किस तरह से, मगर कैसे करना, इल्ला मगर बिल्लती हिया ahsan, मगर वो जो कि ahsan हो, जो ahsan से मुराद क्या है, कि जो बेहतरीन तरीका हो। वो तरीका कौन सा है, कि आप यूं शुरू करें, आप यूं कहें कि भाई आपकी आपकी आप कौन सी किताब पढ़ते हैं, तो वो कहेंगे कि इंजील। तो वो आप कहें कि हाँ भाई इंजील पर तो हम भी यकीन रखते हैं। और आप किस किस नबी को मानते हैं, वो कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम, हाँ भाई वो तो हमारे भी नबी हैं। और इसी तरीके से अगर आप पूछें औरों से तो वो कहेंगे कि भाई आप किससे आपके रसूल कौन है, आपके नबी कौन है, वो कहेंगे मूसा। तो आप कहेंगे हाँ भाई हम तो मूसा अलैहिस्सलाम, वो तो हमारे भी नबी हैं, तो ईसा अलैहिस्सलाम भी हमारे नबी हैं, मूसा अलैहिस्सलाम भी हमारे नबी हैं। इसी तरीके से दाऊद अलैहिस्सलाम भी हमारे नबी है, ज़बूर तौरात इंजील। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी कॉमनैलिटीज आ गई, ठीक है, कि वो भी एक अल्लाह की परस्तिश करते हैं, एक अल्लाह को की इबादत करते हैं, और हम भी एक अल्लाह की इबादत करते हैं। तो हमें इस तरीके से करने की ज़रूरत है। मगर हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग सबसे पहले डिफरेंसेस को लेकर आ जाते हैं। और जो हमने अभी एक और आयत जो पिछले उसमें पढ़ी थी, मैं शायद वो बताना भूल गई, कि औलिया के बारे में, कि वली जो है, तो दुनिया में देखिए ये क्रिश्चियंस भी हैं, तो यहूदी भी हैं, तो और भी लोग हैं, मुशरिकीन भी हैं। ताल्लुकात तो सभी से हो सकते हैं, क्योंकि हम बाहर भी जाते हैं काम वगैरह वगैरह, कोई हमारे घर में आके काम करता है, कोई ये प्लम्बर है, ये वो सब, तो हमारे ताल्लुकात तो हो जाते हैं। हाँ, वो कोई भी दीन रखता हो, लेकिन हमें हमें वली नहीं बनाना, हमें वली औलिया उसको नहीं बनाना है हमें। और वली की पहचान क्या है, वली का तरीका क्या है, कि वली कहते हैं जिगरी दोस्त को, यानी जिसको जिगरी दोस्त से मुराद ये कि आप उसको अपने तमाम राजो न्याज आप उससे करते हैं, सारी बातें, तो वो नहीं बनाना है उसको। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उनके साथ जब तुम आर्ग्यू करो, ये अहले किताब वगैरह के साथ जब तुम बात करो, तो बहुत ही अच्छे तरीके से करो, बेहतरीन तरीके से करो, यानी अपनी कॉमनैलिटीज बताओ कि हमारे और तुम्हारे दरमियान में क्या चीज कॉमन है। इल्ला लजीना ज़लमू, मगर वो लोग कि जिन्होंने कि जुल्म किया, मिनहुम उनमें से, वकूलू और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि वकूलू उन्होंने कहा, आमन्ना कि हम ईमान लाए, बिल्लजी उस पर जो उन जिला के जो नाजिल किया गया, इलैना हमारी तरफ, व इलैना हमारी तरफ, व उन जिला और जो नाजिल किया गया, इलैकुम किया गया, इलैकुम तुम्हारी तरफ, यानी जो हमारी तरफ नाजिल हुआ है हम उसके ऊपर भी ईमान रखते हैं, और जो तुम्हारी तरफ नाजिल हुआ हम उसके ऊपर भी ईमान रखते हैं। यानी कि कुरान पाक अगर वो जो है इंजील नाजिल हुई तो हम इंजील के ऊपर भी यकीन रखते हैं, और इसी तरीके से तौरात के ऊपर भी हम यकीन रखते हैं, और जो हमारी तरफ कुरान नाजिल हुआ हम कुरान की तरफ भी हम पूरा पूरा एतकाद रखते हैं, ईमान रखते हैं। व इलाहुना, और हमारा माबूद, व इलाहुकुम, और तुम्हारा जो माबूद है, वाहिद, एक ही है। ठीक है, ये वाली बात हमें कहनी है कि हमारा और तुम्हारा माबूद एक है। हम तुम्हारी इन चीज़ों पर इबादत, हम तुम्हारे रसूलों पर हम ईमान रखते हैं, तुम्हारी किताबों के ऊपर हम ईमान रखते हैं,
اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود تو ایک ہی ہے، اور ہم ہی جو ہے وہ ہم ہی فرما بردار ہیں، ہم جو ہے وہ اس کے فرما بردار ہیں، اللہ رب العزت کے لہو اس کے فرما بردار ہیں۔ مسلم سے مراد کیا ہے؟ فرما بردار۔ ہم اللہ رب العزت کے ہم فرما بردار ہیں۔ فرما بردار کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کہ نافرمانی کا اپوزٹ ہے فسق، جسے عربی میں کہتے ہیں فاسق۔ تو ہم اب فرما بردار کیا ہے کہ جو کہا جائے وہ جوں کا توں، اس میں کوشچنز نہیں چاہیے۔ سمینا وطانا ہم نے بہت پہلے پڑھا تھا، وہ سمینا وطانا کہ ہم نے سنا اور ہم نے عمل کیا، ہم نے اس کی اطاعت کی، ہم نے کوشچنز نہیں کیے کہ بھئی یہ کیسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ آگے چلیں گے اسی طریقے سے، وَكَذَلِكَ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ اور اسی طریقے سے انزلنا ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف الیک الکتاب، یہ ہم نے جو قرآن پاک جو ہے وہ اسی طریقے سے نازل کی۔ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل نازل کی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر توریت نازل کی گئی تھی، تو اسی طریقے سے آپ کے اوپر بھی ہم نے کتاب نازل کی ہے۔ فالذین پس وہ لوگ جو آتیناہم الکتاب، فالذین پس جن لوگوں نے، فالذین پس جن لوگوں نے آتیناہم الکتاب کہ جن کو ہم نے دی تھی انہیں کتاب دی تھی، یؤمنون وہ اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، بھی اس کے اوپر، ومن ہاؤلائی اور یہ در پردہ بتایا گیا ہے، اور یہ یعنی ان لوگوں میں سے یہ جو ہے نا، یعنی مشرکین کی طرف اشارہ ہے، ومن اور یہ اہل مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ ہاؤلائی من یؤمن بھی، بعض جو ہیں من جو یؤمنو ایمان لاتے ہیں بھی اس کے اوپر، یعنی ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو ایمان لے آتے ہیں۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ ہاؤلائی، ہاؤلائی جو ہے پلورل ہے کون؟ دیز، یعنی مکنز، ان میں سے کوئی جو ہے وہ ایمان لے آئے ہیں۔ وما یجحدو اور نہیں، اب دیکھیے لا آ رہا ہے نا تو ہم ماں کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ وما یجحدو یہ وہی آ گیا، جہادہ جھگڑا کرنا، جیم ہا دال جہد، وما یجحدو اور نہیں انکار کرتے ہیں بھی آیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، مگر کون؟ الا الکافرون مگر وہی جو کفر کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، جو کافر ہیں۔ وما کنتا تتلو من قبلہ من کتاب ولا، وما کنتا اور نہیں تھے آپ تتلو تلاوت کرتے، من قبل ہی اس سے پہلے، من کتابن یعنی کہ آپ کوئی بھی کتاب جو تھی وہ آپ اس سے پہلے نہیں پڑھتے تھے، اس کی تلاوت نہیں کرتے تھے۔ اب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے۔ امی سے کیا مراد ہے؟ امی یعنی کہ یعنی کہ سے بنا ہے یہ ورڈ، امی سے بنا ہے۔ کہتے ہیں یعنی ماں کے پیٹ سے جو شخص جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو کوئی علم تو نہیں نا، عالم فاضل تو نہیں ہوتے نا، تو جس طریقے سے ایک کوئی بچہ پیدا ہو اپنے ماں کے پیٹ سے بالکل نابلد، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، اس لیے امی کہا گیا ہے۔ لیکن نبی کے لیے امی کا یہ جو چیز ہے یہ بہت ہی اچھی ہے اور بہت ہی پاورفل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نہیں پڑھے ہوئے تھے، تو اب آپ کو آ کے اگر آپ تلاوت کرنے لگے، قرآن پڑھنے لگے، تو ظاہر ہے آپ کے پاس ایک فرشتہ آ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتا ہے، اور وہ آپ کے پاس اپنی اللہ رب العزت اپنی وحی بھیجتے ہیں، اپنا احکامات بھیجتے ہیں دنیا والوں کے لیے، بندوں کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تاکہ مکنز کو پتہ چلے، قریش کو پتہ چلے، قریش مکہ کو پتہ چلے کہ ہاں بھئی آپ نہیں پڑھے ہوئے تھے، آپ تو امی تھے، آپ تو نہیں جانتے تھے، پھر ایک دم سے یہ آپ کے اندر یہ جو چینج آیا اور ایک دم سے آپ نے جو یہ بتانا شروع کیا، تو ان کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے، سمجھ بوجھ کے انہیں پتہ چل جائے کہ بھئی یہ واقعی جو ہے یہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ احکامات آ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ تو نہیں پڑھے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وما کنت تتلو من قبلہ اور نہیں آپ پڑھے ہوئے نہیں تھے، اور نہیں کنتا تا تو کن تھے، اور نہیں آپ تھے تتلو تلاوت کرتے، من قبل ہی اس سے پہلے، من کتابن من سے کتابن کوئی کتاب، تنوین کوئی، ولا اور نہیں
तखत्तुहु, अच्छा ये है हम इसको खत्ताती भी कहते हैं ना। खत्ताती का मतलब क्या होता है? इसमें खा तो इसका खत खत खा तो इसका रूट वर्ड है, और खत का मतलब है, अगर मैं खा लिख दूं, खा और तोय लिख दूं सिर्फ, तो उसका मतलब है लिखना। खत का मतलब खत्ताती भी कहते हैं, लिखाई। तो ये वहीं से बना है। तो तखुत्तुहु, ना आप क्या करते थे, उसको लिखना जानते थे, या ना आप, यानी अब लिखते भी नहीं थे, आपको लिखना भी नहीं आता था और आप पढ़ते भी नहीं थे भी यमीनी का, अपने सीधे हाथ से आप पढ़ते भी लिखते भी नहीं थे। इजल लरताबल मुबतिलून, मगर क्या है कि इजल, यानी इज़ा का तर्जुमा हम कर लेंगे, हालांकि होता है कि जबकि, लेकिन यहाँ पर है इस सूरत हाल में कि लरताबा, लरताबा जो है ये बना है, हमने इसको शक, शक की मतलब है कि उनको जो है शक था, जिसमें कि ये मुब्तला है, ये मुशरिकीन मक्का जो है जिसके अंदर ये मुब्तला है, जिस शक के अंदर ये मुब्तला है। तो ये इसकी वजह से ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि जिस शक के अंदर ये मुब्तला है। हम्म। तो जैसे ये है, इज़ल लरताबल मुबतिलून को गौर से समझते हैं कि उस सूरत में शक करते ये जो ऐसे लोग हैं कि जिनको, जो हक नहीं समझते, जो सच बात को समझते नहीं है। हालांकि सच बात क्या थी, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई कि आप उम्मी थे, आपने पढ़ना लिखना नहीं सीखा था। तो अब दूसरे दिन अगर फरिश्ता आ जाता है और आप कुरान पढ़ने लगते हैं, तो जो लोग हैं वो समझते हैं कि हाँ भाई, इनके पास, इन्होंने कल तक आप नहीं पढ़ते थे, अभी आपने जो पढ़ना शुरू किया है, जो बता रहे हैं, तो वो जरूर आप पैगंबर हैं, और ये वही अल्लाह ताला की तरफ से ये वही आपके पास आ रही है और आप ये बता रहे हैं। इसलिए क्या, उनको पता था कि आप जो है ना, ना आपने कभी पहले कभी तिलावत करी, ना आपने पहले कोई किताब पढ़ी, और ना ही आपने कभी कुछ लिखा अपने सीधे हाथ से, ना भी कुछ लिखा। तो इस वजह से तो ये एक तरह से, जिनको इस बात का भी शक है ना, जिन ऐसे लोग के जो सोच रहे हैं, तो उनको भी ये बात क्लियर कट समझ में आ गई कि हाँ, ये तो पढ़ने लिखने नहीं था इनको, तो ये ज़ाहिर है ये बातें कहाँ से आ गई। तो इस तरह से इज़ल लरताबल मुबतिलून, ये जो इरताब ताब है, इसका मतलब है शक करना। बल हुआ आयातुन बय्यिनातुन, बल्कि ऐसा है कि हुआ वो आयात जो हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं, बल्कि हुआ वो आयातुन, आयात हैं कैसी, बय्यिनात हैं, यानी खुल्लम खुल्ला हैं, फी सुदूरिल लजीना, फी उनके दिलों के अंदर, उन लोगों के दिलों के अंदर, ऊतुल इल्म, जिनको के दिया गया है, इल्म दिया गया है। वमा यजहदु बि आयातिना इल्ला ज़ालिमून, और नहीं जहादा, वमा वमा यजहदु, ये आयत यहाँ पीछे भी आई है ना, वमा यजहदु बि आयातिना इल्लल काफिरून, और यहाँ पर है वमा यजहदु बि आयातिना इल्ला ज़ालिमून, और नहीं इनकार करते हैं हमारी आयत से मगर वही के जो जुल्म करने वाले हैं। वक़ालू, और उन्होंने कहा, लौला उन्ज़िला, कि क्यों नहीं नाजिल किया जाता, अलैहि इसके ऊपर, आयातुम मिर रब्बिही, आयात मिर रब्बिही, उसकी आयात जो हैं, उसके रब की जो आयात हैं वो क्यों नहीं नाजिल की जाती हैं। कुल इन्नमा, कह दीजिए, इन्नमा इसके सिवा कुछ नहीं है, कि अला आयात इंदल्लाह, अल्लाह के पास से है आयात, व इन्नमा, और इसके सिवा कुछ नहीं कि अना मैं, नज़ीर मुबीन, मैं डराने वाला, खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ। यानी यहाँ आयत से मुराद जो है वो है मौजज़ात, के उन लोगों ने कहा कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई मौजज़े, कोई मिरेकल्स क्यों नहीं इनके रब की तरफ से ना नाजिल होते हैं या आते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे इसका जवाब दे दिया कि आप, ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, इनके सिवा कह दीजिए कि इसके सिवा नहीं है कि
کہ جو نشانیاں جو ہیں یعنی معجزات جو ہیں وہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں، وہ ڈیمانڈ پر نہیں آتے، وہ ڈیمانڈ پہ نہیں آتی کہ تم نے، اور اگر ڈیمانڈ کرو گے اور اگر آ گیا اور پھر تم نے اگر کہنا نہیں مانا تو وہی حشر ہوگا کہ جو قوم عاد اور قوم سمود اور قوم لوط وغیرہ کی طرف جو ہوا تھا، اور بھی قوموں نے کہا تھا کہ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا تھا کہ بھئی آپ لے آئے نا عذاب، جو آپ کہتے ہیں ہر وقت کے عذاب آ جائے گا عذاب آ جائے گا، کہ کیوں نہیں آ جاتا؟ تو اسی طریقے سے، اور اسی قوم یونس علیہ السلام کی طرف بھی ایسے ہوا تھا کہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ دیکھو اگر کہنا نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا، لیکن ان کی واحد قوم ایسی تھی کہ جو ڈر گئی تھی، اور وہ جب یونس علیہ السلام چلے گئے تھے ان کے پاس سے، تو وہ لوگ پھر سب کے سب ایک میدان میں آ کر انہوں نے رونا اور گریا شروع کر دیا تھا، چونکہ انہوں نے بادل کو آتے دیکھا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ ضرور جو ہے یہ جو یونس علیہ السلام جو کہتے تھے تو یہ وہ ہو رہا ہے، تو ان لوگوں نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور ان لوگوں نے بہت ہی توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ٹال دیا۔ وہ ایک واحد ایک عذاب ایسا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں پر کہ جیسے کہ جو آیات ہیں، جو نشانیاں ہیں، جو معجزات جو ہیں، جو وہ نبی دکھاتے ہیں، رسول دکھاتے ہیں، وہ ہماری طرف سے آتے ہیں، یعنی ان اللہ کے پاس سے آتے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ آپ کہہ دیجئے کہ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور بس میرا اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کہ میں جو ہوں وہ تو ڈرانے والا ہوں، کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، میں تو تم کو صرف صاف صاف بتانے والا ہوں کہ بھئی اگر آپ نیک کام کریں گے تو آپ جنت میں جائیں گے، اگر آپ برے کام کریں گے تو آپ دوزخ میں جائیں گے، اور یہ کہ آپ کو قیامت آنے والی ہے، اللہ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرنی ہے اور کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی ہے، اور شرک بالکل نہیں کرنا ہے، جو کہ شرک کریں گے تو وہ دوزخ میں جائیں گے، اور اس کی جو بھی احکامات ہیں اللہ رب العزت کے بس وہ کرنے ہیں، تو آپ نے بس ان کو بتانا ہے۔ اچھا جناب آگے چلتے ہیں، اس پیج کو مکمل کر لیتے ہیں، آیت نمبر 51۔ اولم یکفہم، اولم کو دیکھ لیتے ہیں، اولم کیا بھلا نہیں، یکفہم کافی نظر آ رہا ہے، کافا کافی، ہم ان کے لیے، کیا بھلا نہیں کافی ہے، انا بے شک ہم، اولم یکفہم انا انزلنا بے شک ہم نے، انزلنا ہم نے اتارا، دیکھیے یہاں پر اسٹریس دیا جا رہا ہے کہ ہم نے، اور پھر یہاں پہ واپس ہم نے، کہ کیا ان کے لیے ہم کافی نہیں ہیں، کہ بے شک ہم نے اتارا علیک الکتاب، آپ کے اوپر کتاب، یتلا وہ پڑھی جاتی ہے، وہ پڑھی جاتی ہے علیہم ان کے اوپر، انا بے شک فی ذالک فی میں ذالک یہ لرحمتوں و ذکر لقوم یؤمنون، البتہ لام زبر اللہ، البتہ رحمتن یہ اس کی رحمت ہے، اللہ رب العزت کی رحمت ہے، وہ ذکر نصیحت، لی لفظ لیے، قومی اس قوم کے لیے، یؤمنون جو ایمان رکھتی ہے۔ قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کفا کافی ہے، باللہ اللہ تعالی، بینی و بینکم، بینی یعنی میرے درمیان، بین کہتے ہیں نا، بین کا مطلب بیچ میں، تو میرے درمیان، و بینکم اور آپ کے درمیان، تمہارے درمیان، شہیدہ گواہ، یعلم وہ جانتا ہے، ما فی السماوات والارض جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اب یہ آسمان زمین یہی نہیں کہ جس پر ہم چلتے ہیں اور آسمان جو ہم دکھاتے ہیں، بلکہ آسمان زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، خواہ وہ چرند پرند ہو، پانی ہو، جو بھی چیزیں ہوں، جنات ہوں، جو کچھ بھی ہو، اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں آسمان اور زمین میں ہے، والذین اور وہ لوگ جو آمنوا جو ایمان لائے والذین اور وہ لوگ جو آمنو جو ایمان لائے، بالباطل باطل کا ورڈ نظر آ رہا ہے نا، باطل کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی جو جھوٹ ہے اس کے اوپر، وکفروا اور جنہوں نے کفر کیا یا انکار کیا، باللہ اللہ کا، اولئک هم الخاسرون یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ ہم آیت نمبر 52 پہ اکتفا کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
परवरदिगार रहमीन हमने कुरान पाक के पढ़ने में, उसके समझने में, इसके वर्ड मीनिंग्स की अदायगी में, इसके तलफ़्फ़ुज़ में, इसके तफ़हीम में अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो तू हमको बख्श दे, हमको माफ़ कर दीजिए या रहमीन। हमारी गुनाह कबीरा और सग़ीरा को माफ़ फरमा और हमें कुरान का इल्म अता फरमा, कुरान का फ़हम अता फरमा और कुरान का और सबकी तरफ इसको पहुँचने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमारे लिए आसानी पैदा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।